نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فأسری بأہلک بقطع من اللیل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومتاً عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ابھی آپ نے سورہ ہود کی آیت 80 سے 83 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ آیت 80: قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاسری باہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب۔ آیت 81۔ ترجمہ: فرمایا کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی زبردست کی پناہ میں ہوتا۔ فرشتوں نے کہا، لوط ہم تو آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے، لہٰذا آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آخر رات میں چلے جائیں۔ خبردار تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، بہرز آپ کی بیوی کے اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یاد رکھو صبح کا وقت ان کے وعدے کا ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ یہ تھا ترجمہ سورہ ہود کی آیت 80 اور 81 کا تفسیر۔ آیت 80: اللہ کے نبی کی دھمکی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان جاہلوں کو سمجھانا بے سود ہے، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، تو اب آپ نے انہیں ڈرا کر فرمایا کہ اگر آج میں طاقتور ہوتا یا میرا خاندان صاحب اثر ہوتا تو میں تمہیں تمہاری اس بدمعاشی کا مزہ چکھائے بغیر نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کسی طاقتور کی پناہ لینا چاہتے تھے، یعنی حق تعالیٰ کی۔ آپ کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ طاقتور قوم ہی میں بھیجا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا کہ عذاب لے کر آئے ہیں۔ آیت 81: جب فرشتوں نے آپ کو افسردہ و دلگیر دیکھا تو بتا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ گنڈے آپ تک پہنچنے بھی نہ پائیں گے کہ غارت کر دیے جائیں گے۔ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان پر آسمان سے عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ رات کے پچھلے حصے میں اندھیرے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، سب کو آگے آگے کر لیں اور خود پیچھے پیچھے رہیں، اور جلدی سے عذاب والی سرزمین کی حدوں سے نکل جائیں۔ اگر عورتوں اور بچوں کی دلدوز چیخیں اور مردوں کا شور غل سنائی دے تو خبردار کوئی پیچھے پھر کر نہ دیکھے۔ پھر فرمایا کہ اس شرط کے سب پابند رہیں گے، البتہ آپ کی بیوی پابندی نہ کرے گی اور چیخ و پکار سے متاثر ہو کر پیچھے دیکھے گی، کیونکہ اللہ کے فیصلے میں اس کا بھی قوم ہی کے ساتھ غارت ہونا لکھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی عورت بھی تھی، مگر دلدوز چیخوں کو سن کر اس سے نہ رہا گیا، مڑ کر دیکھ لیا اور زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکل گیا، ہائے میری قوم۔ اسے بھی فوراً آسمانی پتھر لگا جس سے وہ بھی ڈھیر ہو گئی۔
فرشتوں نے آپ کے مزید اطمینان کے لیے عذاب کا قریب وقت بھی بتا دیا کہ صبح صبح ان پر عذاب آئے گا جو بہت ہی قریب ہے۔ بدمعاش آپ کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے تھے اور چاروں طرف سے مارے خوشی کے اچھلتے کودتے چلے آ رہے تھے۔ آپ گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کو اندر آنے سے روک رہے تھے جب یہ خبیث آپ سے نہ مانے، اور فرشتوں نے آپ کو عارضدہ دیکھا تو جبرائیل نے باہر آ کر اپنا ایک پر ان کے منہ پر مار دیا، جس سے سب اندھے ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، جب فرشتے حسین نوجوانوں کے روپ میں آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ سے رات بھر ٹھہرنے کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے جبرائیل سے کہہ دیا تھا کہ جب تک 3 بار لوط علیہ السلام قوم کی بد اخلاقی کی گواہی نہ دیں انہیں ہلاک نہ کرنا۔ آپ نے ان پردیسیوں کو ٹھہرانے کا عزم کر لیا اور قوم کی شرارت ان کے گوش گزار کر دی۔ پھر کچھ دور چل کر فرمایا، جانتے ہو اس شہر والے کیا کرتے ہیں؟ روئے زمین پر ان سے بدتر کوئی قوم نہیں۔ میں تم کو کہاں لے جاؤں؟ کیا قوم کی طرف لے جاؤں جو دنیا میں انتہائی بدترین ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ پہلی شہادت ہے۔ یاد رکھنا، پھر جب شہر کے درمیان پہنچے اور آپ کو مہمانوں کی بے عزتی کا خطرہ ہوا تو مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے، اور فرمایا، جانتے ہو اس شہر کے باشندے کیا کرتے ہیں؟ روئے زمین پر ان سے زیادہ گندی کوئی قوم نہیں۔ بلا شبہ میری قوم دنیا میں بدترین قوم ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، یہ دوسری گواہی ہے۔ یاد رکھنا، پھر جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو شرم سے اور ان پر ترس کھا کر رو پڑے اور فرمایا، کیا بتاؤں میری قوم کیا شرارت کرتی ہے؟ جانتے ہو اس شہر کے باشندے کس بلا میں مبتلا ہیں؟ میرے علم میں دنیا میں کہیں کے باشندے ان سے زیادہ شریر نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، یہ 3 شہادتیں گزر گئیں۔ یاد رکھنا، اب یہ قوم عذاب کی حقدار بن گئی۔ آخر کار آپ انہیں گھر لے گئے۔ آپ کی بوڑھی عورت فوراً ایک بلند مقام پر چڑھی اور کپڑا ہلا ہلا کر قوم کو بلانے لگی۔ بے دین و بدمعاش جلدی سے بھاگے بھاگے آئے اور پوچھنے لگے، کیا بات ہے؟ بولی، آج لوط علیہ السلام کے مہمان انتہائی حسین و جمیل نوجوان ہیں جن سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں۔ میں نے کبھی ایسی خوبصورت و دل فریب شکلیں نہیں دیکھیں۔ یہ سن کر بدمعاش دوڑ کر آپ کے گھر پہنچے۔ آپ نے دروازے پر انہیں روکا اور اندر نہیں آنے دیا۔ آپ انہیں اللہ کا واسطہ دے دے کر ہٹا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ نادانوں، تمہارے لیے اللہ نے عورتیں بنائی ہیں، لیکن یہ کب اپنے ناپاک ارادوں سے باز آنے والے تھے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کی اجازت مانگی۔ اجازت مل گئی۔ آپ نے اپنی فطری صورت کا ایک پھر پر کھول دیا۔ آپ کے 2 پر ایسے ہیں جن پر سوئی جڑے ہوئے ہیں، جن پر موتی جڑے ہوئے ہیں۔ عقیق جیسے چمکدار دانت، پیشانی بڑی اور اونچی، سرمرجان کے دانوں جیسا اور صاف و براق موتی کی طرح چمکدار، اور پاؤں سبزی مائل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی لوط علیہ السلام، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ دروازے سے ہٹ جائیں، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام وہاں سے ہٹ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام باہر آئے اور اپنا پر پھیلا کر ان کے منہ پر مارا، جس سے ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں۔ اب تو راہ کی بھی خبر نہ رہی۔ پھر آپ نے لوط علیہ السلام کو میں اہل و عیال کے رات کے پچھلے حصے میں اندھیرے اندھیرے نکلنے کا مشورہ دیا، اور لوط مومنوں کو لے کر نکل گئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ آیت 82۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ آیت 83۔ ترجمہ:
پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس شہر کو پلٹ دیا اور اس پر تہ بتہ کنکریلے پتھروں کی بارش کر دی جو آپ کے رب کے پاس سے نشان والے تھے، اور یہ عذاب ان ظالموں سے کچھ دور نہ تھا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 82-83 کا۔ تفسیر آیت 82۔ لوطیوں پر اللہ کا عذاب۔ شہر سدوم پر سورج نکلتے ہی عذاب آ گیا اور تمام شہر الٹ دیا گیا۔ سورہ نجم کی آیت 55 میں فرمایا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس نے گھیر لیا۔ بخاری فرماتے ہیں بجیل یعنی سجیل یعنی سخت اور بڑا، یہ پتھر قرینے سے عذاب کے لیے تیار کیے گئے تھے یا تہ بتہ تھے جو یک کے بعد دیگرے گر رہے تھے۔ ان پر لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور ہر پتھر پر اسی کا نام کندہ تھا جس سے وہ ہلاک ہونے والا تھا۔ یہ توق دار تھے جن پر سرخ چھینٹے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ سدوم کے باشندوں پر گرے۔ اگر اس علاقے کا کوئی باشندہ علاقے سے باہر تھا تو اس کے نام کا پتھر وہیں جا کر اس پر گرا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، باتوں میں مشغول ہے، اس کے نام کا پتھر اس پر گرتا ہے اور وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ ایک بھی لوطی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ آیت 83۔ لواطت کرنے والوں سے بھی یہ عذاب دور نہیں، یعنی جو ان جیسا کام کرے گا اس سے بھی یہ عذاب کچھ دور نہیں ہے۔ اس لیے بدمعاشوں کو کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ اللہ کا عذاب ان کی طاق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو لواطت کرتا ہوا دیکھو تو دونوں کو قتل کر دو۔ یہ تھا سورہ ہود کی آیت 80 سے 83 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔